وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد. چرم قربانی سے متعلق ملت اسلامیہ ہندیہ سے چند گزارشات. سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں بھی یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہے کہ قربانی کے چمڑوں کو دفن کر دیا جائے یا ضائع کر دیا جائے، کیونکہ قربانی کے موقع پر چمڑوں کا ریٹ ایک سازش کے تحت گرا کر کے مسلم تنظیموں، اداروں اور مسلم کمیونٹی کے غریبوں کا نقصان کیا جا رہا ہے. یہ مسئلہ جذباتی بنایا جا رہا ہے اور تقریباً جذباتی بن چکا ہے. بعض علاقائی سطح پر میٹنگیں کر کے اس کو عام کیا جا رہا ہے کہ چمڑوں کو ضائع کر دیا جائے، انہیں دفن کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی غیر دانشمندانہ اور غیر معقول بات اور عمل ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو چمڑے اکٹھا ہوتے ہیں انہی کا ریٹ گرانے کے لیے یہ ماحول بنایا گیا ہے اور ریٹ گرا دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ پتہ لگا لیں، سالہ سال چمڑوں کا ریٹ گرا ہوا چل رہا ہے. چھوٹوں کے چمڑے ہوں، بڑوں کے چمڑے ہوں، صورتحال کافی خراب ہے. اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح نہیں کہ حکومتی سطح پر یا کچھ مخصوص طبقے کی سطح پر مسلم اداروں کو، مسلم تنظیموں کو، مسلمانوں کے غریب طبقے کو متاثر کرنے کے لیے یہ سازش کی گئی ہے. اس سلسلے میں ایک بات اور بھی ہمارے بیچ میں بہت عام ہے، خاص طور پر ان بستیوں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی بڑی ہوتی ہے. وہاں ویسے بھی قربانی کے موقعوں پر صفائی کا اہتمام کم ہوتا ہے. اس موقع پر کافی گندگیاں ہوتی ہیں. اگر اس مسئلے کو عام کیا گیا اور اللہ نہ کرے لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ دیے کہ نہیں چمڑوں کو ضائع کرنا ہے، تو صورتحال کافی خراب ہوگی. گندگیاں پھیل جائیں گی. لوگ چمڑوں کو اہتمام کے ساتھ دفن کرنے کے بجائے جہاں پائیں گے وہاں پھینک دیں گے، اور جہاں پائیں گے اسے ضائع کرنے کے لیے اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے جہاں چاہیں گے وہاں اسے اٹھا کر کے ڈال دیں گے. تو صورتحال یہ ہوگی کہ اور گندگیاں بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ کارپوریشنوں کو، بلدیہ کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینے کا موقع ملے گا. اور دوسری بات ہے کہ ایک طبقہ جو مخصوص مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈوں میں لگا ہوا ہے وہ اس موقع کا بھی فائدہ اٹھائے گا اور
محلے اور بستیوں کی، مسلم بستیوں کی ان مطلب گندگیوں کو وہ اچھالنے کی کوشش کرے گا اور اچھالے گا، جس سے سوائے بدنامی کے اور سوائے تعفن برداشت کرنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا آپ کا سب کا تجربہ ہے۔ اس ناطے بھی یہ غیر دانشمندانہ اقدام ہے اور تحریک ہے۔ اس طرح کی تحریکیت سے، اس طرح کی سورائیت سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ ایک بات اور وہ یہ کہ شریعت کے حساب سے کسی بھی طرح یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ مال کو ضائع کیا جائے۔ یہ ضیاء مال کا اقدام ہے، یہ ضیاء مال کی ایک طرح سے لاشعوری تحریک ہے اور جذباتی تحریک اسے بنا دی گئی ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ علماء سے پوچھیں، اداروں سے پوچھیں، کیا کسی بڑے ادارے نے، کیا ملک گیر کسی تنظیم نے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند ہو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، یا جمعیت علماء ہند ہو، وغیرہ وغیرہ جو ملک کی بڑی تنظیمیں ہیں، جہاں بڑے علماء ہیں، جو قیادتیں ہیں ہماری، کیا ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی رائے، کوئی ہدایت آئی ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو بھی امر واقع میں کہ ایک سازش ہے، تو کیا اس سازش کی بنیاد پر ہم مصیبتیں اور اپنے لیے بڑھا لیں گے، اپنے محلے کی مصیبتیں اور بڑھا لیں گے؟ وہ کام کریں گے جو کسی بھی خانے میں عقل اور سمجھ میں نہ آنے والا ہو۔ آپ دیکھیے، کسی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، اور ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی جو ذمہ داریاں ہیں صفائی ستھرائی کے تعلق سے، اس اعتبار سے بھی دیکھیے یہ بات قطعاً صحیح نہیں، کسی خانے میں نہیں فٹ ہوتی ہے کہ یہ چیز درست ہو سکتی ہے۔ آج اس لیے یہ چند باتیں آپ سے کہی جا رہی ہیں کہ آپ ان پر غور کیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فتنوں کے حالات ہیں، فتنوں کے حالات میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا فریضہ ملت کا یہ بنتا ہے کہ اس میں وہ جذباتیت سے بچیں۔ جو مسئلے فتنے کے ہوں، ان مسئلوں میں پہلے وہ دیکھیں کہ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، ہماری قیادتیں کیا کہتی ہیں۔ اتنی جلدی میں آ کر کے اس طرح کے فیصلوں کو لینا اور فیصلوں کو عام کرنا اور سوشل میڈیا کے دوش پر اس کو پھیلانے کی مطلب کوشش کرنا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی جذبہ صحیح نہیں، اخلاص نہیں، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جذبہ صحیح ہو سکتا ہے، اخلاص صحیح ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں جذباتیت ہے اور یہ اشتعال پیدا کرنے والا ایک عمل ہے۔ یہ حکومت کے خلاف اور ایک طبقے کا نام لے کر کے ان کے خلاف ملت کے اندر اشتعال پیدا کیا جا رہا ہے۔ مسجدوں کی سطح پر صورتحال اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ مسجدوں میں بھی باضابطہ اعلان شروع ہو گئے کہ نئی چمڑوں کو ضائع کرنا ہے، دفن کرنا ہے، جلا دینا ہے، اور یہ جو سازش کیے ہیں ان کے ہاتھ میں چمڑے جائیں نہ، تاکہ ان کی معیشت مستحکم نہ ہو۔ یہ صورتحال جذباتیت کی ہے۔ مسلمان حلیم ہوتا ہے، حلم ان کی خصوصیت ہے، حلم بہت بڑی صفت ہے۔ جلد بازی سے دور رہنا ان کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ اس لیے حلم اور عنات اختیار کریں، جلد بازی والا عمل نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس طرح کا میسج نہ دیں، جو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس طرح کی صورتحال کو پیدا کر کے مسلمانوں کو ایک خاص اتنے بڑے عظیم تہوار کے موقع پر انہیں جذباتی بنا کر کے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں، تو کیا آپ ایسا کریں گے؟ یہ باتیں یہ مسلمانوں کو بزدل بنانے کی نہیں ہیں۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان اسی طرح اشتعال پسند نہیں ہوتا، اشتعال انگیز نہیں ہوتا۔ اس لیے اشتعال مت پیدا کیجئے، جذباتی مت بنائیے۔ اللہ کے لیے ملک کے حالات کے سلسلے میں کوششیں کیجئے۔ اقدام کرنا حکومت کا کام ہے۔ اگر کہیں اس طرح کی صورتحال بنائی بھی جاتی ہو اور اس صورتحال میں واقعی کوئی مسئلہ ہو، تب بھی ہمارا کام ہے کہ وہ 25-30 روپے 50 روپے میں بھی اگر ہماری قربانیوں کے چمڑے بکتے ہیں چھوٹے کے، تب بھی اسے جمع کر کے اور متعلقہ اپنے اداروں اور اپنے بستی کے غریبوں کو جنہیں آپ دیتے ہیں، تنظیموں کو جنہیں آپ دیتے ہیں، آپ انہیں پہنچانے کا کام کیجئے۔ اور
وہ یہ عمل اور ان کا جو کام جس طرح چلا آتا رہا ہے آگے بھی چلے. جو بھی قیمت اس کی آئے گی ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتر بھی قیمت آ جائے. گزشتہ سال بھی یہی صورتحال تھی، تقریباً یہی صورتحال تھی. لوگوں نے جمع کرایا اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ رقم مل گئی، مزدوری نکل گئی، کچھ نہ کچھ اداروں اور متعلقہ اداروں کو اور متعلقہ لوگوں کو فائدہ بھی ہو گیا. اس لیے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ چرم قربانی سے اداروں کو خصوصی تعاون مل جاتا تھا، ایک سورس تھا یہ، اس میں کوئی شبہ نہیں. اس سے کافی اداروں کے بجٹ متاثر ہو رہے ہیں. اس کے لیے اپیل کی جا سکتی ہے کہ تعاون کیا جائے چرم قربانی کے مطلب کی قیمتوں کی، مطلب جو عام قیمتیں ہوا کرتی تھیں ان کی شکل میں. یہ گزارش کی جا سکتی ہے، اس طرح کی تحریک چلائی جا سکتی ہے. لیکن اس تحریک کے ساتھ چمڑوں کو ضائع کرنے کی تحریک نہایت نامناسب، نہایت ہی غیر دانشمندانہ ہے. اس لیے میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی سوچ عام نہ کریں اور اس طرح کا اقدام کرنے کے لیے اپنے ذہن کو، اپنے سماج کو تیار نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اس مبارک مہینے میں اس عظیم قربانی کے موقع پر اللہ تعالی ملک میں امن و امان کے ساتھ اس عظیم سنت ابراہیم کو زندہ کرنے کی بہتر ڈھنگ سے توفیق دے، اور حکومتوں کو اور متعلقہ اداروں کو اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.